دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو قبروں پہ کاروبار کرنا، قبریں بیچنی، اگر کسی نے قبر کی پوری پیمنٹ نہیں دی، اس کی ڈیڈ باڈی کو وہیں پڑے رہنے دینا مردہ خانے میں، ان کے لوحقین سے ان کے پیاروں کو اس غم کے موقع پر یہ کہنا کہ پہلے جاؤ اور وصیت کے پیسے جمع کراؤ، اس کے بعد پھر کریں گے۔ اگر اس میں ایک پائی بھی کم ہو تو وہاں دفن نہیں ہونے دیتے۔ الہام جھوٹے بنا کے قبروں پہ کاروبار کرنا، قبروں کو بیچنا، دوستو یہ مثال آپ کو اگر ملے گی تو یہ قادیانیت میں آپ کو مثال ملے گی۔ میتیں دفن نہیں ہونے دیتے، بہت ظلم کرتے ہیں۔ جس بندے نے لاکھوں روپیہ دیا ہو ان کو اپنے مرنے کے نام پہ کہ یہاں میرا کتبہ لگ جائے، یہاں میری جگہ بن جائے، اب تو جگہ بھی نہیں بنتی، صرف کتبہ لگا چھوڑتے ہیں۔ اس کے باوجود لاکھوں دینے کے اگر اس کا کوئی 100 200 300 کم نکلتا ہو تو یہ کہتے ہیں نہیں جی پہلے پیمنٹ جمع کروائیں اور پھر آ کر اپنی میت کو وہاں لے جائیں، دفنا دیں، یا پھر اس کا کتبہ وہاں پہ ہم صرف لگائیں گے، کیونکہ وہاں پہ اب جگہ جو ان کا جنت والا قبرستان ہے قادیانیوں کا، اس پہ جگہ ختم ہو چکی ہے۔ دوستو آپ نے یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا والا معاملہ۔ اچھا، اب اگر جس نے نہیں پڑھا وہ لوگوں سے پوچھ بھی سکتا ہے اور قرآن مجید میں ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ دوستو انبیاء کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر مرزا غلام احمد قادیانی اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس شخص کو میں خود بھی عیسیٰ ابن مریم مانوں گا اور میری امت بھی اس کو مانے گی، جب تک یہ امت دنیا میں رہے گی یہ مرزا قادیانی کی اس بات کو تسلیم کرے گی کہ سری نگر کشمیر کے اندر جو شخص دفن ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور ہم جو اب ان کے سامنے کتاب پیش کرنے جا رہے ہیں، جو حوالہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو تھا شہزادہ یوز آصف، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ ہم بستری کی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا، یہ سارے حقائق ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو میری ان قادیانیوں سے، ان احمدیوں سے، ان مرزائیوں سے یہ بڑی مودبانہ ریکویسٹ ہے، خدارا یہ تو سوچئے کہ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی اس شخص کو جس کے اوپر زنا کا الزام لگ چکا ہے، اس شخص کو اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ ملا رہا ہے، اور پوری امت اس بات کو مانتی ہے۔ اگر کوئی قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں قادیانی تو ہوں مگر میں اس قبر کو عیسیٰ ابن مریم کی قبر نہیں مانتا، وہ آ کے سامنے حق بیان کرے، کہے۔ یہ جو قادیانیوں کا مبلغ ہے جو بڑی گفتگو کرتا ہے، اعظم سیفی، اس کے پاس اکمال الدین و تمام النعمت کا کلمی نسخہ پڑا ہے، اسے کہے بیان کرے آگے پبلک کے اندر کہ بھئی یہ کلمی نسخہ ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ بادشاہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کا نام یوز آصف رکھا، اور وہی بیٹا آگے چلتا چلتا جب وہ بقول اس کتاب کے وہ دیندار بنا تو تبلیغ کرتا 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 بالآخر کشمیر پہنچا۔ کون؟ شہزادہ یوز آصف۔ اب ہمیں ایک اور کتاب ملتی ہے، اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے، اس کے اندر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یوز آصف کے اوپر یہ الزام نہیں لگا بلکہ کتاب والے نے ثابت کیا کہ اس نے ہم بستری کی اور اس کے بدلے میں ایک ناجائز بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام یہ رکھا گیا، پھر یوز آصف ان کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ آگے جو بھی سٹوری ہے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، مگر یہاں یہ پتا چلا کہ یہ شخص زنا کا ارتکاب اس نے کیا ہے اور اس سے بیٹا پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ شخص ان کو چھوڑ کے چلا گیا۔ آگے جا کے وہ اس نے معافیاں مانگی، کیا ہوا وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ تو ایسے شخص کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جوڑنا، جس کی گواہیاں قرآن مجید فرقان حمید دے رہا ہے، ان کی والدہ کے بارے میں گواہیاں قرآن مجید دے رہا ہے۔ یہودیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر الزامات لگائے، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ناجائز قرار دیا یہودیوں نے۔ اور یہاں مرزا غلام قادیانی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، وہ بھی ایک ایسے شخص کو جس پہ زنا ثابت بھی ہوا، اس کے بعد اس کا بچہ بھی پیدا ہوا، وہ بھی اس کو عیسیٰ ابن مریم بنا رہا ہے، اور آج پوری جماعت احمدیہ کہتی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی قبر ہے۔ خدا سے ڈر جاؤ، آپ کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ آپ کے اس عقیدے سے اللہ تعالیٰ آپ پہ کیا، بس میں کیا کہوں گا، اللہ کیا تمہیں کیا سمجھائے۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ اس شخص نے وفات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ پیش کرنا تھا، کر دیتا،
مگر یہ قبر ایک اس شخص کی جس نے اس وقت زنا کیا، اس زنا سے بیٹا پیدا ہوا، اس کو اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دینا، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ان قادیانیوں کی آنکھیں کھل جائیں اس وجہ سے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہوگی؟ اب اگر ہمیں کوشش کرنے سے مل گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو بھی پتا ہو، مگر اب مرزا غلام قادیانی اس کو اپنی کتابوں میں پیش نہیں کر سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کو جب اکمال الدین و تمام النعمت ملی ہے اس وقت یہ کتاب نہ ملی ہو، اور ہو سکتا ہے مرزا قادیانی کو اس کی آخری زندگی کے اندر یہ کتاب مل بھی گئی ہو، اس نے پڑھی بھی ہو، اور اسے پتہ بھی چل گیا ہو کہ یہ جو شہزادہ یوسف آصف ہے اس پر ایک دفعہ یہ الزام ہے کہ اس نے زنا کیا، ہم بستری کی غیر محرم عورت کے ساتھ، اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ اس کو چاہیے تھا نا پھر اسی وقت اللہ سے ڈر جاتا، توبہ کرتا، اور کسی کتاب میں یہ لکھتا کہ بھئی یہ جتنی میں نے سٹوری گھڑی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ نہ اس نے رجوع کیا، نہ اس کے خلفاء نے کیا، نہ اس کی امت نے کیا، مگر اب میں آپ کے سامنے وہ حقائق پیش کر رہا ہوں، چاچو جی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پوری احمدیت کو یہ حقائق دکھا رہا ہوں کہ ابھی بھی جو لوگ توبہ کرنا چاہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اس بات سے رجوع کر لیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں جھوٹ لکھا ہوا ہے یوسف آصف کے بارے میں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، میرا کام تھا آپ تک یہ پیغام پہنچا دینا، آپ تک یہ کتاب پہنچا دینا، آپ تک یہ حوالہ پہنچا دینا۔ اور جو میرے دوست ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، یا جو نہیں بھی ختم نبوت کا کام کرتے، عقیدہ رکھتے ہیں ختم نبوت کا، اب ان پہ یہ بات لازمی ہو گئی ہے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں شیئر کریں، خاص کر قادیانیوں میں شیئر کریں، تاکہ کوئی قادیانی یہ نہ کہے کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میری طرف سے اجازت ہے جو دوست اس کو اپنے چینل پہ لگانا چاہیں وہ بے شک لگا دیں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ قادیانی تک پہنچے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد، اس بات کو سننے کے بعد، کوئی غیرت مند قادیانی جو ہے وہ اس عقیدے سے باز آ جائے، کم از کم اس گناہ سے وہ بچ جائے۔ میرا مقصد تو صرف یہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دوستو، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ مرزا غلام احمد قادیانی، حکیم نور الدین، محمد علی لاہوری، اس کے بعد اور بھی مرزا قادیانی کے مرید، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، یا آج کے جو قادیانی مربیان ہیں، سارا کچھ ہے، جن کے پاس میری ویڈیو جائے گی، کیا وہ سوچتے نہیں اس بات کو کہ رزق کا جو مالک ہے وہ میرا اللہ ہے، قادیانی جماعت نہیں ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں مرزا غلام قادیانی کا، تو کیا ابھی بھی یہ سبق حاصل نہیں کریں گے؟ اب ان کو پتہ چل جائے گا اس حوالے سے کہ بھئی یہ یوسف آصف کی سٹوری مرزا غلام قادیانی نے گھڑی ہے، یہ کتنی خطرناک ہے، اور ہم نے اس پہ ایمان رکھا ہوا ہے کہ یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، تو روز محشر تو اللہ پوچھے گا نا پھر ان کے سامنے، چاچو جی اور تسی بھی تھوڑی جی سوچ لو اس گل نوں کہ تہاڈے بھتیجے نے تہاڈے تے راز کھول چھڈیا ہن کہ یہ قبر کس بندے کی ہے۔ تو خدارا اتنا گھنونا الزام عیسیٰ ابن مریم پہ لگا دینا، یہ وہی بات ہے جو یہودیوں نے کی تھی، اور آج یہودیوں کے آپ لوگ ایجنٹ بھی ہیں اور آپ یہی بات کر رہے ہیں۔ ڈر جائیں، ڈر جائیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ڈر جائیں۔ انبیاء کے اوپر زبان درازی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے آرمی کی حفاظت فرمائے جو لوگ سرحدوں پہ جا کے لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری عدالتوں کو بالکل پرفیکٹ اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر شرور سے ہمیں بچا کے رکھے، ہمارے ملک پاکستان کو بچا کے رکھے، چاہے وہ اندرونی شرور ہے یا بیرونی شرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمارے ملک کو بھی بچائے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو بچا کے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اب یہ آپ کے ذمہ ہے، آپ میرے اس چھوٹی سی ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے، لوگوں کے اندر اتنا شیئر کیجئے کہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر جب میں یہ ویڈیو یوسف آصف والی آپ کے سامنے پیش کروں تو پھر تمام لوگوں کو پتا ہو کہ اس ویڈیو کے اندر بہت اہم حوالہ ہے، تاکہ لوگ اس کو اور زیادہ پھیلا سکیں۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔